نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم تھے ظلم کرنے والے، پھر ہم نے معاف کیا تمہیں اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پڑھی گئی ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات میں سے تیسرے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ تیسرا انعام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم پار کر گئے اور اس کے بعد وادی سینا کے اندر پہنچے، وہاں رہنے لگے، تو اب ظاہری بات ہے مصر کو تو چھوڑ آئے، اس علاقے کو چھوڑ آئے، وہاں کے قوانین ختم، اب ان کی زندگی گزارنے کے لیے بھی تو کوئی دستور العمل ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں جس کے دل میں جو آئے اور جس طرح چاہے وہ زندگی گزارے، وہ قوم تو کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی جس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے جس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے۔ اور خود ہی انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی دستور ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں اور حقیقی معنی میں قوم بن کر رہ سکیں، کیونکہ حقیقت میں تو قوم وہی ہے نا جو ایک خاص طریقے کے مطابق جا رہی ہے۔ یہ تو جانور ہوتے ہیں کہ بس جس کے پاس لاٹھی آ گئی وہ ہانکتا چلا جائے، انہیں کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، پھر ڈنڈا دکھا کے اس کو سیدھا کر دیا۔ انسان تو یہ ہے نا کہ اس کے پاس ایک نظام ہو، اس نظام کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی دستور العمل ہونا چاہیے جسے ہم یہاں پر نافذ کریں، رائج کریں۔ اور ویسے بھی اللہ کے ہر نبی کیا ہوتے ہیں؟ خلیفہ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت ہوتی ہے ان کے پاس، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
ہم دستور العمل دیتے ہیں، ایک نظام دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کوہ طور پہاڑ پر آ کر 40 دن اعتکاف کرنا ہوگا، رہنا ہوگا اور روزے رکھنا ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ دستور العمل دے دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس کے لیے تیار ہوئے، تو اسی کے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ اور اس کے بعد سورہ اعراف میں آگے چل کے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ہم نے 30 کا وعدہ کیا اور پھر 10 اس پر بڑھا دیے ہم نے، 40 ہو گئی پوری۔ اب یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رات کا ذکر کیا، لیلتن، جبکہ اعتکاف میں دن رات دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے رمضان کے آخر میں، تو اس میں دن بھی شامل ہوتا ہے اور رات بھی شامل ہوتی ہے، دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، مسجد میں رکوں گا، اسے رات بھی ساتھ رکنا ہوتا ہے۔ اعتکاف میں تو اصل ہوتی ہی رات ہے، وہ نہیں بھی ذکر کرے گا، رات خود بخود شامل ہوگی اس کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر ذکر کیا، اللہ نے ذکر رات کا کیا ہے، دن کا نہیں کیا۔ 40 لیلتن، 40 راتیں۔ وجہ اس کی اہل علم نے یہ فرمائی کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، انسان کی روحانی ترقی کے ساتھ بڑی مناسبت ہے اسے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان نے سفر کرنا ہو تو رات کا کریں کہ سفر طے ہو جاتا ہے جلدی، اور حدیث میں بھی ہے کہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی سفر جلدی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انسان روحانی سفر کرنا چاہتا ہے، روح کا سفر کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سفر کے لیے بھی اسے رات ہی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ ہے کوئی کسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا، میں اسے عافیت عطا کروں۔ یہ رات کے وقت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ المزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، لیل رات کو کہتے ہیں، آپ رات کو اٹھ کر قیام کیجیے، اور تہجد کی نمازیں رات کی ہے نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں میری امت کا جو بہترین آدمی ہوگا وہ رات سویا نہیں رہے گا، اٹھ کر رات کو تہجد پڑھا کرے گا۔ فرماؤ میری امت کا بہترین آدمی ہے وہ، بہترین آدمی سویا رہ نہیں سکتا، تہجد سے غافل ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا آپ نے، رات ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، زمینی اور آسمانی سفر کرایا. کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. لیلاً، وہی اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کامل کو رات کے وقت میں سیر کرائی. یہاں پھر رات آیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے نازل ہونے کی بات کی تو کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی، شان والی رات میں نازل کیا ہے. تو ان آیات سے آپ نے خود اندازہ لگایا کہ روحانی سفر کی ترقی کے لیے رات کتنی اہمیت کی حامل ہے. اس لیے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو تورات دینے کے لیے اللہ نے جب کوہ طور پر بلایا تو وہاں پر اللہ نے رات کا ذکر کیا. 40 راتیں یہاں گزارنا ہوں. اس لیے انسان کی رات غفلت میں نہیں جانی چاہیے، غفلت میں نہیں جانی چاہیے کہ اتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ رات میں نازل کرتے ہیں. بندے کو اپنا قرب اللہ رات کو عطا فرماتے ہیں. پھر رات انسان آدھی گپ شپ اور کھانے پینے میں اور آدھی جو ہے غفلت کی نیند سونے میں گزار دیں تو یہ کتنی ناانصافی ہے. دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہو، انسان پوری رات جاگتا ہے، کہیں جانا ہے، فائدہ ہے تو صبح 2 3 بجے اٹھ کے جاتے ہیں. 3 بجے میں نکل جاؤں گا، میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے. وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم رات کو نہیں اٹھ سکتے. اس لیے رات کبھی غفلت میں نہ گزاریں اور کچھ بھی نہ ہو سکے. اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان کو کم از کم 2 رکعت تو کسی وقت پڑھ ہی لینی چاہیے، اور نہ بھی کر سکے تو. اور دوسری چیز جو قابل توجہ ہے اس آیت میں وہ 40 کا لفظ ہے، 40 کا. ایک تو رات کا جس طرح میں نے ذکر کر دیا، 40 کا. 40 کا ہی عدد کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو حالت بدلتی ہے نا، جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے، اس میں 40 کے عدد کا بڑا اثر ہے. بڑا اثر ہے کہ جب 40 دن رات ایک طرح کے گزاریں تو کچھ نہ کچھ انسان کے مزاج میں چیز شامل ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے. آپ دیکھیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا خمیر تیار کر کے 40 دن اس طرح ہی چھوڑ دیا. 40 دن ایسے ہی رہا. 40 دن کے بعد ان کے اندر روح پھونکی گئی. 40. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا. مثلا سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر یہ نطفہ جو ہے علقہ بنتا ہے، پھر علقہ مضغہ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن تک وہ نطفہ رہا، پھر وہ جو ہے نا جمع ہوا خون بن گیا. 40 دن رات اس طرح رہا. 40 کے بعد گوشت کا وہ ٹکڑا بن گیا، ہڈیاں بن گیا، پھر اس پر گوشت آ گئی. 40 کے وقفے سے یہ کے بعد دیکھ رہے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے. اسی طرح ایک کام انسان 40 دن تک مسلسل کرتا رہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. الترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا
من اخلص للہ تعالی 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ او کما قال۔ فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرتا رہے، 40 دن اس نے نمازیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، جسے اللہ نے فرمایا نا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ 40 دن تک جو باجماعت نماز پڑھے، کسی نماز کو قضا نہ کریں، فرمایا کہ اللہ اسے حکمت عطا فرما دیتے ہیں، بدل جاتی ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے کسی عورت کو دیکھ لیا اور پھر دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی، اور اس نے اس کو ملاقات کا پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی سمجھدار عورت، اس نے کہا میں ملاقات کروں گی، لیکن پہلے تم 40 روز تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھو، پھر ملاقات ہوگی، یہ شرط ہے میری۔ وہ لگ گیا نوجوان نماز میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے ہیں اور نوجوان پڑھ رہا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ۔ اب وہ گزر گئے 40 50 60 لگائے وہ، اب اس نے پیغام بھیجا بھی 40 دن ہو گئے آئے نہیں، تو پھر بات کی نہیں۔ کہا بس اب جس کا قرب نصیب ہو گیا ہے اس کے قرب کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رب کا ارشاد سچا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز واقعتاً روکتی ہے گناہوں سے، لیکن نماز کو نماز کر کے پڑھے انسان۔ تو 40 کا ایک خاص اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اصل زندگی جو انسان کی قوت کی زندگی ہے وہ 40 سال ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، انسان جب اپنی قوت کو اور جوانی کو پہنچا، 40 سال اس کی عمر ہو گئی، تو 40 سال کی عمر کو اللہ نے بلغ اشدہ فرمایا۔ صحیح قوت اور طاقت کا زمانہ ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ عمر ہے۔ اللہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرماتے ہیں، اس میں عطا کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سے صوفیاء کرام کے ہاں 40 دن جو ہے وہ نکالے گئے ہیں، وہ اسی سے چلا کشی جسے کہتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آنا ہے، مسلسل 40 دن رہنا ہے تاکہ گناہوں والی عادت ختم ہو جائے اور نیکیوں والی عادت پیدا ہو جائے۔ وہ بھی اسی سے لیا گیا ہے، اسی سے لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک اس میں کوئی خرافات یا ایسی چیزیں شامل نہ ہوں تو واقعتاً چلا میں اور اس چیز کے اندر ایک اپنی تاثیر ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 لیلۃ، وعدہ کیا 40 راتوں کا، 40 سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بنی اسرائیل جو ٹیڑے تھے انہوں نے اپنے ٹیڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور کیا کیا؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تورات لینے گئے اور انہوں نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو، ظلم کرنے والے ہو۔ بچھڑے کو معبود بنانا شرک ہے، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ شرک بھی ظلم ہے اور کفر بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہمارا مزید انعام دیکھو، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا، اتنا بڑا گناہ بھی معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بچڑا بنانا اور پھر معاف کرنا، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے خود آیت نمبر 54 کے اندر مزید فرمائی، ایک آیت کے بعد آ رہی ہے، اس لیے اس کی میں ساری تفصیل وہیں پر ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ
ہماری دلی اور کیفیات کو بھی تبدیل فرمائیں، اللہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنے والا بنائیں، اور اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔